بیت اطہار کی محبت، میرے محبوب علیہ السلام کے خاندان کی جو محبت ہے، ایک شرعی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ، اس مسئلے کو سماعت کریں کہ حضور کے خاندان کی محبت ضروریات دین کا حصہ ہے۔ یہ خاص توجہ کریں جو دوست دور بیٹھے اور اپنے آپ کو جلسے میں شامل سمجھیں کہ ہم بھی شامل ہیں، اور وہ بات کو سمجھیں کہ یہ تقریری مسئلہ نہیں کہ کسی آدمی نے کوئی شعر پڑھ دیا، کوئی تقریر کر دی تو بات ختم ہو گئی۔ حضور کے اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا یہ واجبات ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کسی سینے میں حضور کے گھر والوں کا، حضور کے صحابہ کا پیار نہ ہو تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں۔ یہ ضروریات کا مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں وضو، غسل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی آپ بات کریں، بھائی وہ تو ہم کر رہے ہیں، وہ تو میں عرض کر چکا کہ شروع ہو گئے معاملات، انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی سینے میں حضور کے صحابی کا یا حضور کے خاندان کے کسی فرد کا بغض پایا گیا تو اس کا ایمان ہی کامل نہیں، اس کا ایمان۔ یہ نوجوان خاص توجہ کریں، یہ کہتے ہیں جناب آپ اپنے جنازے بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے سیاح کی، اللہ کے رسول علیہ السلام کو صحابہ نے کہا حضور جنازہ پڑھا دیں۔ اللہ کے محبوب اٹھے، گھر میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں گھر میں کیوں نہیں بتایا، وہاں آ کے پتا ہوتا تو پہلے ہی بتا دیتے۔ ایسی بات نہیں، حضور گھر میں بتا دیتے تو جو جنازہ پڑھنے آئے تھے انہیں مسئلے کا کیسے پتا چلتا۔ حضور اٹھے، جنازگاہ آئے، مجمع پہ نظر ڈالی، درجنوں بیسیوں لوگ جنازہ پڑھنے آئے تھے، حضور نے مرنے والے کے چہرے سے کپڑا اٹھایا، یہ ترمذی ہے، فرمایا تم جنازہ پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ غلام کہنے لگے محبوبہ آپ کعبے کا طواف نہ کریں تو ہم تو طواف نہیں کرتے، تو جنازہ، فرمایا پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ حضور اس کی غلطی کیا ہے؟ یہ نمازی بھی ہے، سارا کچھ ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، اور ایمان تھا تو صحابہ نے کہا نا حضور آ کے جنازہ پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا میں جنازہ، میں آپ کو سیاستہ کی حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، میں جنازہ، یا رسول اللہ کیوں؟ تو کیا لفظ ہے حدیث میں، میرے نبی پاک نے فرمایا یہ مرنے والا میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، حضرت عثمان غنی سے۔ او بھائیو سمجھو، دین کو سمجھو، یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ فرمایا جو عثمان سے بغض رکھے مر جائے ہم تو جنازہ نہیں پڑھتے اس کا، تم اس کے ساتھ سلام دعا کر لیتے ہو، رشتہ داری کر لیتے ہو، تمہارا اس سے یرانہ لگ جاتا ہے، رسول پاک جنازہ نہیں پڑھتے۔ فرمایا جنازہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ عثمان غنی سے یہ دین ہمیں نبی پاک نے دیا ہے۔ کہتے ہیں دوستو مولوی صاحب آنے نے مویان دے جنازے بھی نہ پڑھو، بھائی مولوی صاحب کیسے کہتے ہیں؟ یہ رسول اللہ کا دین ہے صلی اللہ ہو۔ مسئلہ یاد رکھیں کہ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ، صحابہ کی محبت ایمان کا حصہ، یہ ضروری کام ہے، ضروری۔ جو آیت میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے کیا انداز اختیار کیا اہل بیت کی محبت بیان کرنے کا۔ صحابہ کرام نا حضور کے پاس آئے۔ دین کا جو کام ہوتا ہے نا یہ ہمہ پہلو ہوتا ہے۔ کئی بندے پوچھتے ہیں مولوی صاحب تھوڑا کاروبار کی ہے، یہ اس سوال کا جواب بھی ساتھ ہی آ گیا۔ جو بندہ دین کا کام ہمہ پہلو ہوتا ہے، جو 1 گھنٹہ تقریر کرے گا نا اس کو 6 گھنٹے تیاری کرنے کے لیے بھی چاہیے، ہمہ پہلو ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تجارت کرتے تھے، بعد میں چھوڑ دی نبی پاک، کیونکہ دین کا کام کوئی اور کام نہیں کرنے دیتا، یہ ہمہ پہلو ہوتا ہے، ساری ڈیوٹی مانگتا ہے مکمل۔ تو اب صحابہ نے دیکھا کہ حضور تجارت تو کرتے کوئی نہیں، تو خرچے تو بہت زیادہ ہیں نا، بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، آنے جانے والوں کی بڑی کثرت ہوتی تھی۔ صحابہ نے پروگرام بنایا، کہا اس طرح کرتے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے نا تو مہینے کا کچھ نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے دیتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کرتے ہیں۔ صحابہ نے پیسے جمع کیے، حضرت عباس حضور کے چچا تھے، ان کو نمائندہ بنایا،
کہا آپ یہ پیسے ہم نے اکٹھے کیے ہیں، ہر مہینے ہم پیش کریں گے، بڑے خرچے ہیں حضور کے، مہمان ہی بڑے آتے ہیں۔ تو یہ نذرانہ صحابہ کا وہ اجتماع جب حضور کے پاس نذرانہ لے کے گیا نا، تو لفظ ان کے پتہ کیا تھے؟ لفظ بڑے حسین تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، طائف سے لے کر احد تک آپ نے جتنے بھی پتھر کھائے ہیں وہ سارے ہمارے لیے کھائے ہیں، اور محبوبہ فجر سے لے کر تہجد تک جو آپ دعائیں مانگتے ہیں وہ ساری ہمارے لیے مانگتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ساری ڈیوٹیاں تو ہمارے لیے اور ہم جواب میں کرتے کچھ نہیں۔ یہ حضور نذرانہ ہے، یہ تھوڑا سا، اور بتایا نہیں، یہاں تو لوگ پہلے بتاتے ہیں نا، چھوڑ ڈالتے ہیں، چکر کوئی نہیں۔ حضور یہ حضرت عباس آپ کے چچا کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا نا، اللہ کے حبیب خاموش ہوئے تو قرآن پاک نے بولنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پیسے پیش کیے تو حضرت جبریل حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ، رب کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دو کہ میں نے طائف سے لے کر احد تک جو مار کھائی ہے، اور میں نے گلی گلی نگر نگر جا کے جو تمہارے لیے خدمت کی ہے، میں تم سے اجر کوئی نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں میرا، لا اسألکم علیہ اجرا، اجر کوئی نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، اگر کچھ کرنا ہے تو میرے گھر والوں سے پیار کرنا شروع کر دو، ان سے محبت کرو۔ صحابہ فوراً بولے حضور آپ کے گھر والے کون ہیں؟ گھر والے اہل بیویاں تو پہلے ہی شامل تھی نا اس میں، ازواج تو پہلے، حضور کوئی اسپیشل بھی ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں، ایک میرے علی سے پیار کرو، ایک میری فاطمہ سے پیار کرو، اور تیسرا ان کی اولاد سے پیار کرو، یہ میرے اہل بیت نبوت ہیں، ان سے پیار کرو۔ حضرت عمر کہتے ہیں بس پھر یہ ہمیں پیارے ہو گئے، بس پھر ہمیں پیارے، بولیے ہمیں پیارے ہو گئے، بس پھر ہمیں پیارے ہو گئے پیارے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے کدو کبھی نہیں کھایا تھا، کدو وہ چیزیں بندہ نہیں کھاتا، میری کچھ طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے صرف دلیا، میں کہا نہیں جی ٹھیک پڑتا نہیں رے دلیے نہ، کچھ چیزیں بندہ روٹین میں کھاتا، مجبوری ہو تو پھر اس کو وہ کام کرنا چاہت نہیں ہوتی بعض اوقات بعض چیزوں کی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں کدو شریف نہیں کھایا کرتا تھا، گھر میں جب کدو پکتے تھے تو شور ڈال دیتا تھا اماں میں نے آج روٹی نہیں کھانی۔ کہتے ہیں ایک دن حضور کی ایک درزی نے دعوت پکائی، میں ساتھ گیا، اس نے کدو گوشت پکایا تھا، میں نے دیکھا حضور کدو کے ٹکڑے قریب کرتے جاتے، بوٹیاں علیحدہ کرتے جاتے، اور حضور نے اس محبت سے کدو کھایا، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ فرماتے ہیں بس حضور نے کدو کھایا تو ہمیں کدو سے عشق ہو گیا۔ کہتے میں نے گھر آ کے اماں سے کہا اماں جی آج کدو ہی منگاؤ، اماں کہنے لگی بیٹا خیر ہے خیر ہے، تو میں نے کہا اماں کیا کروں، یہ پیار شے ہی ایسی ہے، عشق تے اگ دوویں ایک برابر، پر عشق دا سیک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو می تے پانی، کوئی دسے ہیں عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ تے کچھ بھی نہیں بچدا جتھے عشق وران دا ڈیرا۔ کہا مجھے پیار جو ہو گیا مجبوری ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب کہا نا ان سے پیار کرو تو بس پھر ہمیں ان سے پیار ہو گیا، بس کیا کریں۔ فرماتے ہیں علی آتے تھے تو خود بخود ہمارا اٹھ کے کھڑے ہونے کو دل کرتا، خود بخود۔ فرماتے ہیں حسن اور حسین آتے تھے تو بس طبیعتیں مچل جاتی تھی، بس پیار۔ اب دو قسم کے طبقے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہمیں اہل بیت سے بڑا پیار ہے، پر یزید سے بھی بڑا جرانہ ہے، ایک کہ جیتا پیار ہے، یزید کو بھی امیر المومنین کہتے جاتے ہیں اور امام حسین سے بھی پیار ہے، دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی، ایسے تو نہیں نہ ہوتا صاحب، ایک بات کرو، ایک یا دشمن کی بات کرو یا دوست کی بات کرو، یہ کیسے ہو گیا؟ ابو جہل سے بھی تیرا یارانہ ہو تو رسول اللہ کا نوکر بھی ہو۔ ایک وہ طبقہ ہے، ایک اور طبقہ ہے، انہوں نے 5, 7, 10 کلو لویا چاہ لیا ہے، کچھ 4 کڑے ادھر تے 4 کڑے ادھر تے وال اللہ خیر کرے ہوں تے میں انجھے پیر تکن لاپیاں جنہ دیاں داڑیاں چھوٹیاں تے زلفاں وڈیاں، وہ کھرما لے، وہ ایک کڑا نواں دین لیندا جی، زلف کی حد ہے کندھے تک، اس سے نیچے بال آنا شریعت میں جائز، بولے سارے شریعت میں جائز نہیں۔ داڑھی ایک مٹھی ہے، وہ داڑھی نکی نکی تے بال، یہ کون سا مذہب ہے بھائی نیا؟
ایک وہ ملنگ تلنگ اللہ خیر کرے، وہ یا علی سارا دن کرتے رہتے ہیں، کئی مہینے ہو گئے غسل ہی نہیں کیا، یہ کون سا جناب علی کا پیار ہے؟ میں آپ کو تاریخ کا معتبر حوالہ البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھیں، ایک گروہ تھا، پورا گروہ جو کہتا تھا صرف علی اور کوئی بھی نہیں، صرف علی، لیکن وہ نماز کے منکر ہوتے جا رہے تھے، قرآن کے منکر ہوتے جا رہے تھے۔ جناب علی نے ان لوگوں کو پکڑ کے خود اپنے سامنے قتل کرایا، قتل معمولی بات نہیں کر رہا اور ذمہ داری سے کر رہا ہوں، قتل کرایا، جو کہتے تھے صرف علی اور کوئی شے نہیں۔ ملنگ تلنگ کٹھے ہو گئے، ہماری قوم کو پھوکوں کی بڑی ضرورت ہے، کہنے اتھوں مینوں فرق پہ آیا تے میں اتھے مرید ہو گیا، تے میں کہ ڈاکٹر تے ٹیکے نہ بھی فرق پہ گیا، اتھے کیوں نہیں مرید ہو جاتا؟ ادھر بھی ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ خدا کے بندے نہ تو دین دیکھتا ہے، نہ تو شریعت دیکھتا ہے، نہ رسول اللہ کا فرمان دیکھتا ہے، ہر جگہ ہی تو حاوی ہو جاتا ہے۔ اہل بیت نبوت سے اصل پیار اس شخص کا ہے، اصل محبت وہ کرتا ہے میرے نبی کے خاندان سے جو حضور کے خاندان کے طریقے پہ عمل کرتا ہے، جو نبی پاک کے خاندان کے، جیڑا 10 محرم والے دن دیگ بھی پکائے، لیکن نا امام حسین اٹھے تھے یزید کے خلاف، کیوں؟ امام حسین فرماتے تھے یزید شرابی ہے، شرابی مسلمانوں کا حکمران بن سکتا نہیں، یزید زانی ہے، جو بدکاری کرے وہ مسلمانوں کا حکمران بن سکتا نہیں، یزید رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، جو مجرے دیکھے گانے دیکھے وہ مسلمانوں کا حکمران بن سکتا؟ تو امام حسین جس کے خلاف اٹھے، 10 محرم والے دن دیگ بھی پکائے بڑی تگڑی کہ گوشت پانا ہے 10 کلو، یہ کہ امام حسین سے پیار ہے، اور جب الیکشن آئے تو ووٹ بھی ڈاکو کو دے دے، ووٹ بھی ظالم جابر فاسق فاجر کو دے دے، اور بڑے ڈکیت کے نیچے چھوٹی فوٹو اپنی بھی لگا لے اور کہے میں امام حسین کا ماننے والا ہوں، تو بھائی یہ کوئی امام حسین کو تو نے نہیں مانا۔ امام حسین کا ماننے والا وہ ہے جو رسول اللہ کی شریعت کا وفادار ہے، جو رسول اللہ کے دین کا اور نبی پاک کے اہل بیت نبوت کا، پورے اہل بیت نبوت کا، سارے کے خاندان کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کی جائے۔ خواجہ معین الدین اجمیری بھی سید ہیں، داتا علی اجمیری بھی سید ہیں، غوث پاک جیلانی بھی، تو اہل بیت کا قافلہ کربلا میں رکا نہیں، وہ تو چلتے چلے آ رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فقہ کے امام، ان سے کسی نے پوچھا امام صاحب دین کہاں سے سیکھا؟ کہنے لگے رسول اللہ کے گھر سے، امام جعفر صادق سے۔ کہاں سے سیکھا؟ امام نبی پاک کے نواسے سے دین سیکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے 2 سال میں ان کے پاس رہا ہوں، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ تو اہل بیت نبوت کا اسوہ تو دین پھیلانا ہے، دین سکھانا ہے، دنیا داری کرنا ان کا اسوہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پاس ایک سید صاحب آئے، شاہ جی، کہنے لگے حضور گھر میں غربت بڑی ہے۔ میری باتوں کو سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ گھر میں غربت بڑی ہے، تو کاروبار جو کرتا ہوں نا، میں جو کام بھی کرنے لگتا ہوں پیچھے پیچھے جاتا ہے، کوئی دعا کر دے۔ اعلیٰ حضرت نے شاہ جی سے مسئلہ پوچھ لیا، کہنے لگے شاہ جی ایک مسئلہ پوچھ لوں؟ انہوں نے کہا جناب پوچھیں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کسی بندے کی اماں فوت ہو جائے، اس کا ابا نئی شادی کر لے، غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ شاہ جی سے مسئلہ پوچھتے ہیں اعلیٰ حضرت، کہتے ہیں کسی کی اماں فوت ہو جائے، ابا جی دوسری شادی کر لے، پھر وہ جس سے دوسری شادی کی اس کو اگر ابا جی طلاق دے دیں تو بیٹے کا اس سے نکاح ہو جائے گا؟ شاہ جی کہنے لگے نہیں جی، جو ایک دفعہ ماں بن جائے چاہے ستیلی کیوں نہ ہو، اس سے دوبارہ نکاح ہو سکتا نہیں۔ کہنے لگے شاہ جی غور کر کے مسئلہ بتائیں کہ جس کو ابا 3 طلاقیں دے دے بیٹے کا نکاح ہو جائے گا؟ کہا نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے حضرت علی شیر خدا تو فرمایا کرتے تھے میں نے دنیا داری کو 3 طلاقیں دے دی ہے، آپ کہہ رہے ہیں دعا کر دے پیسے آ جائیں۔ او اللہ کے بندے، جس کو آپ کے والد گرامی طلاقیں دے دی جس دنیا کو، وہ آپ کے گھر کیسے آ سکتی ہے؟ آپ کے لیے تو جائز ہی نہیں رہی۔ آپ اللہ سے دعا کریں رب آپ کو فقر میں راضی رہنے کی توفیق عطا کر دے، اللہ آپ کو قناعت والی زندگی، یہ دعا مانگے۔ ورنہ جو حضرت علی تو کہتے تھے 3 طلاقیں دے دیے، تو آپ کے لیے کیسے جائز ہو؟ تو بھائی یاد رکھیں اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اہل بیت سے پیار نہیں تو ایمان۔ تاریخ میں جو تگڑا آدمی گزرا ہے نا صحابہ میں سے، حضرت ابو بکر کے بعد جو تگڑے صحابی تھے، تگڑے،
جن کے نام سے آج بھی کافر ڈر جاتا ہے، کانپتا ہے، وہ حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالی۔ یہ آدمی زمین پہ سوتے تھے حضرت عمر، زمین پہ، اور چٹائی بچھا کے نہیں سوتے تھے، ننگی زمین پہ سوتے تھے۔ حضرت عمر عید کی نماز پڑھانے جاتے تھے تو بغیر جوتوں کے چلے جاتے تھے، ننگے پیر چلے جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ جب باتیں کرنے جاتے تھے، مشاورت کرنے، تو کئی جگہ سے کپڑا پھٹا ہوتا تھا۔ اگر ایران کا عیسائی بادشاہ کہے عمر میں نے ملنا ہے تو عمر کہتے ہیں جا دوڑ جا، ٹائم کوئی نہیں۔ لیکن مدینے کا ایک ملنگ غریب آ کے کہے عمر تھوڑی بات تو سنو، تو عمر گھٹنوں کے بل بیٹھ جایا کرتے، فرماتے تو میرے رسول اللہ کا نوکر ہے۔ اتنا بڑا آدمی جس کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل جائے۔ حضور فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا، لیکن اس عمر کو پتا تھا کہ اہل بیت کی محبت ایمان کا، تو جناب عمر نے وہ رنگ دکھایا لوگوں کو، وہ رنگ حضرت عمر نے، حضرت عمر اندر بیٹھے، اور جناب عمر کا حال یہ تھا کہ ان کی بیوی کہتے ہیں عمر جب گھر میں ہوتا تھا نا تو سارے محلے کو پتا ہوتا تھا کہ عمر گھر میں ہے، اس لیے کہ کوئی سانس بھی اونچا نہیں لیتا تھا۔ اور جب عمر مسجد میں ہوتے تھے تب بھی پتا ہوتا تھا مسجد میں ہیں، اور جب نہیں ہوتے تھے تب بھی پتا ہوتا تھا کہ مسجد میں، اس لیے کہ مسجد میں بھی کوئی اللہ کا ذکر بھی کرتا تھا تو عمر کا چہرہ دیکھ کے ہی کرتا تھا کیسے چلنا ہے۔ حضرت عمر کا جاہ و جلال۔ حضرت عمر اندر بیٹھے حجرہ خاص میں، کچھ ملکوں کے سفیر آئے، کچھ صوبوں کے گورنر آئے ہیں، تو میٹنگ ہو رہی ہے۔ حضرت عمر کے اپنے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر محدث ہیں، بہت بڑے مدینے کے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر کے شہزادے ملنے آئے، نے آ کے کہا میں ملنے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا وہاں باہر کھڑے ہو جاؤ، میں فارغ نہیں ہوں، اور کوئی بھی آئے تو اندر نہ بھیجنا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ کوئی شخص بھی آئے تو اس کو اندر نہ بھیجنا۔ ٹھیک ہے جناب، نہیں بھیجتے۔ حضرت عمر کی گفتگو جاری ہے، میٹنگ جاری ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو امام حسن آ گئے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام حسن آ گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر کو کھڑے دیکھا، کہا امیر المومنین کہاں ہے؟ کہا وہ تو اندر میٹنگ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی آئے تو اندر نہ بھیجنا۔ لیکن توجہ کرنا، حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے شہزادے آپ جانا چاہیں تو میں نہیں روکتا، آپ جانا چاہیں تو آپ کو نہیں میں روکتا، آپ جا سکتے۔ انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے؟ ابھی زور کی نماز ہوگی، مسجد جاؤں گا، عمر سے ملاقات ہو جائے گی، کوئی ضروری تو نہیں جانا، زور کے وقت مل لوں گا۔ جناب سیدنا امام حسن واپس آ گئے، بات چیت ختم ہوئی، مجلس برخاست ہوئی، حضرت عمر باہر تشریف لائے۔ عبداللہ ابن عمر سے کہا جی کدھر کیا کام آئے ہو؟ تو شہزادے ڈرتے ہوئے کہنے لگے حضور میری تو خیر ہے، امام حسن آئے تھے۔ تو کہا پھر کیا ہوا، تم نے روکا تو نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے حضور میں نے تو کہا تھا اندر چلے جائیں، لیکن وہ کہنے لگے زور کے وقت مسجد میں لوں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں عمر کا رنگ ہی بدل گیا۔ حضرت عمر کا چھوڑو سارے کام، دوڑے گئے، کہتے میں پیچھے پیچھے امام حسن کے دروازے پہ دستک دی۔ امام حسن باہر آئے، کہا شہزادے ملنے آئے تھے تو بغیر ملے واپس کیوں آ گئے؟ حضرت امام حسن کہنے لگے امیر المومنین آپ کیوں تشریف لائے؟ مجھے ایک چھوٹا سا کام تھا، مسجد میں ظہر کے وقت ملاقات ہو جاتی، اور ویسے بھی آپ کا اپنا بیٹا کھڑا تھا دروازے پہ، اپنا بیٹا۔ حضرت سیدنا عمر نے جب یہ لفظ سنے تو چیخ ہی نکل گئی، رو پڑے، کہنے لگے میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ، میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ شہزادے کیا اس کے باپ کا نام علی ہے؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے؟ کہا آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ؟ اور پھر جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار ڈالی اور کہنے لگے بیٹا میں مکے کے صحراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور مجھ سے 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، میرے والد خطاب مجھے ڈنڈوں سے مارا کرتے تھے، یہ جو میرے سر پہ عزت کے بال ہیں یہ تیرے نانا محمد مصطفیٰ کے اگائے ہوئے ہیں، یہ تیرے نانا کے اگائے ہوئے بال ہیں۔ شہزادے نا آپ ایسا نہ کریں،
آپ بلا ان کو پتا تھا کہ اہل بیت کی محبت ایمان کا. میرے بھائی یہاں تو رنگ ہی بدل گیا ہے. یہاں تو لوگوں کے ان لوگوں سے یرانے ہو گئے ہیں جو یزید کو امیر المومنین مانتے ہیں. یہاں تو ہم ان کے پیچھے جا کے لگ گئے ہیں جو آج میں اکثر کہتا ہوں میرا حسین ابھی کربلا میں ہے. اس لیے کہ آج بھی لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ یزید وہ تو جی 2 شہزادوں کی جنگ تھی, وہ تو یہ ہو گیا, وہ تو 2 منٹ کی بات تھی, یزید کی تو غلطی کوئی نہیں تھی. میں نے کہا اتنے جو دعوے کرتے ہو تو بڑے بیٹے کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے؟ رکھو تو صحیح. لفظ یزید تو برا نہیں نا, لفظ یزید برا. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ ہے تعالیٰ علیہ, لفظ با یزید برا تو رکھو نا اپنے بیٹے کا نام, کیوں نہیں رکھتے؟ تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں, ہم لوگوں کو یہ بات اپنے بچوں کو سکھانی ہوگی. اور جو اہل بیت کا پیار سکھاتا ہے وہ صحابہ کی دشمنی شروع کرا دیتا ہے معاذ اللہ. یہ گھر میں پڑھانے کا سبق ہے. گھر میں نبی پاک نے حکم دیا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا کہ اللہ کا قرآن سکھاؤ, دوسرا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, تیسرا اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ. نبی کے گھر والوں کی محبت کون سکھائیں؟ قاری صاحب کے مولوی صاحب؟ والدین. کون جی؟ والدین. جب یکم محرم کو حضرت عمر کی بات گھر میں ہوگی تو بچے سمجھ جائیں گے کہ ہمیں حضرت عمر سے پیار ہے. جب 18 ذی الحج کو حضرت عثمان کی بات ہوگی تو بچے سمجھ جائیں گے کہ جناب عثمان غنی سے بات پیار کرنا ہے. جب 10 محرم کو اماں وضو کر کے چاول چوئے گی نا, وضو کر کے, اور ابا جی کہیں گے یہ میری کمائی کے اصل پیسے, ان میں 1 روپیہ بھی ناجائز نہیں, آج میں نے حضور کے اہل بیت نبوت کے لیے لنگر پکانا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں حضور کے گھر والوں سے محبت ہے. یہ ہمارے طریقے بتلائے, یہ ہمارا انداز بتلائے. انداز مسلمانوں کے حدیث میں جو امیر ہیں ان کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی, امیر المومنین فی الحدیث. یہ حدیث میں مسلمانوں کے امیر ہیں حضرت ابو ہریرہ. آدمی جب اپنے مریدوں میں بیٹھا ہو نا تو کسی کے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا مشکل. جب انسان شاگردوں میں بیٹھا ہو تو کوئی آ جائے تو بندہ کہتا ہے آتا رہے میں سبق پڑھا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ 4000 سے زیادہ حدیثیں تھیں ان کے سینے میں, اور اس شخص کا کمال یہ تھا کہ میرے رسول پاک نے اپنے سینے کا فیض انہیں عطا فرمایا. ایک پانڈ بن کے, گٹھڑی سے مزہ نہیں آتا, ایک پانڈ بن کے نبی پاک نے انہوں حافظہ عطا فرمایا ہے. پوری ایک گٹھڑی, پوری پانڈ, اتنا بڑا حضرت ابو ہریرہ. زندگی وقف کر دی نبی پاک کے نام, شادی نہیں کی. ایک دن حضرت ابو ہریرہ بیٹھے تھے جو صحابہ میں, اور لوگ حدیثیں سن رہے تھے. کسی نے پوچھا تھا حضرت ابو ہریرہ سے آپ کے گرد رش کیوں رہتا ہے؟ تو آپ فرماتے اس لیے کہ میں نہ ابے کی بات سناتا ہوں نہ دادے کی, میں جب بھی سناتا ہوں رسول پاک کی بات سناتا ہوں صلی اللہ علیہ. میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں, میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں. تو میں چونکہ حضور کی سناتا ہوں تو میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. حضرت ابو ہریرہ حدیثیں سنا رہے تھے تو مجمع تھا صحابہ کا. اب میری توجہ ہے کہ وہاں سے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا, آپ کی نہیں ہے. پیچھے سے کون آ رہا ہے تو کہ آپ کا خیال میری جانب. حضرت ابو ہریرہ اس طرح بیٹھے تھے, سامنے صحابہ تھے, باتیں ہو رہی تھی, حدیث پاک بیان ہو رہی تھی. امام حسین رضی اللہ تعالی, مدینہ منورہ میں نا تازی تازی ٹھنڈی بارش ہوئی تھی, ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چوم کے گزری تھی. امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے تو چھوٹا سا گڑھا تھا, چھوٹا سا, اس میں پانی کھڑا تھا. امام حسین نے پیر جب زمین پہ رکھا نا تو گڑھے میں پانی تھا, تو کیچڑ جو مٹی تھی وہ امام صاحب کا پیر چومنے لگے, پیروں کو مٹی لگ گئی. اب باقی صحابہ نہیں دیکھ رہے کیونکہ وہ سامنے بیٹھے. حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے تھے چونکہ ان کی توجہ ادھر تھی. جناب ابو ہریرہ جلدی سے اٹھے, اٹھ کے آگے گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں جھک گئے, اپنی پگڑی کو اتارا اور امام حسین کا پیر صاف کرنا شروع کر دیا. جب امام صاحب کے پیر کو انہوں نے ہاتھ لگائے تو امام صاحب نے قدم پیچھے کھینچا, کہا حضور آپ کی داڑھی سفید ہے میری کالی ہے, آپ بزرگ ہیں میں جوان ہوں, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ایسا نہ کریں. حضرت ابو ہریرہ نے زور سے پیر پکڑا, آنکھوں میں آنسو, پیر صاف کر رہے. کہتے ہیں جناب میں آپ کے کالے بال نہیں دیکھ رہا, میں تو آپ کی رگوں میں وہ خون دیکھ رہا ہوں جو میرے محمد عربی کا خون ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا رنگ دیکھ رہا ہوں.
کہا حضور میں تو اس نسبت کی بنیاد پر یہ خدمت کر رہا ہوں۔ بھائیو، صحابہ کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر اہل بیت کا پیار تھا، ان کے دلوں کے اندر یہ باغ کھلا ہوا تھا صحابہ کرام کی اہل بیت کی الفت کا۔ اور بعد میں جو اہل بیت کی الفت والے لوگ تھے نا، امام حسین سے میدان کربلا میں جس غلام نے سب سے زیادہ پیار کیا وہ حور بن یزید ہے جی، حور بن، یہ یزیدی فوج کی جانب سے شروع میں آئے تھے، انہوں نے روکا تھا امام صاحب کو کربلا۔ بعد میں شمر سے ابن زیاد سے کہنے لگے تم نے تو کہا تھا صرف روکنا ہے، بات چیت کرنی ہے، تم تو قتل کر رہے ہو نبی پاک کے خاندان نے۔ کہا نہیں، ہم قتل ہی کریں گے۔ تو حور چھوڑ کے نا یزیدی فوج جب نکلنے لگے نا، کہنے لگے پھر میں حسین کے قتل میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ یزیدی فوج چھوڑ کے جب نکلنے لگے تو پیچھے سے شمر کہنے لگا کہ تجھے ایک پورے صوبے کی گورنری ملے گی۔ انہوں نے ایڑی لگائی، گھوڑے کو دوڑایا، کہنے لگے مجھے صوبے کی گورنری نہیں چاہیے، میں ادھر جا رہا ہوں جدھر جنتی جوانوں کا سردار کھڑا ہے، جدھر جنتی جوانوں کا ادھر جا رہا ہوں میں، وہاں سے مجھے وہ جو مجھے خوشبو آ رہی ہے وہ زیادہ عزیز ہے، مجھے ادھر جانے دو۔ آ گئے۔ میرا خیال یہ تھا کہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اہل بیت سے چونکہ پیار بڑا تھا تو کہتے ہیں ضرور ہے کہ دیکھ دا لنگر میرے علم بھی رکھ لو، میں آ گیا ادھر چاہیے۔ یہ کام کیا تھا انہوں نے، یہ اہل بیت کی محبت تھی کہ لو جناب اس دفعہ جو آپ محرم شریف میں محفل کریں گے اس پہ ٹینٹ کا خرچہ میرا۔ یہ محبت اہل بیت تھی۔ یہ محبت یہ تھی کہ یزید کو جو انہیں ایک گورنری، پوری گورنری کا لالچ دے رہا تھا، جب وہ اہل بیت نبوت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پھر انہوں نے مقابلہ کیا یزیدی فوج کا، پھر اس فوج کو کاٹا اور وہ شہید ہوئے۔ ان کا مزار ہے آج بھی کربلا میں، ان کا مزار ہے، انہوں نے کاٹا، جان دی۔ او بھائی، شرابی کبابی بدکار کی سپورٹ کرنا اور 10 محرم پہ امام حسین کی یاد بھی منانا، نا ایسے نہیں ہوگا۔ ایک ہی گھر رہے گا، دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، ایک بات رہے گی، دو باتیں نہیں رہ سکتی، ایک بات۔ امام حسین کا اسوہ حسنہ سمجھے، انہوں نے میدان میں نکل کے للکارا ہے۔ اقبال کہتے ہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، باہر نکل میدان میں آ۔ امام حسین سب سے بڑے آستانے پر موجود تھے اور دنیا کی سب سے بڑی خانقاہ پہ تشریف فرما تھے، اور امام علی مقام مسجد نبوی کے امام اور خطیب تھے۔ ان کو چاہیے تھا مجھے کیا ضرورت ہے، کسی بے ایمان کو حکومت کرتا ہے تو کرے، میری مسجد صحیح چل رہی ہے، مدرسہ صحیح چل رہا ہے، دور دراز سے پوری دنیا سے مدینے لوگ حاضری دینے آ رہے ہیں، مجھے کیا لگے۔ لیکن انہوں نے یہ کام انہوں نے چھوڑا، سارا کچھ چھوڑا، مدینہ چھوڑ کے نکلے۔ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ نکلے سارا کچھ چھوڑ کے اور میدان میں نکل کے للکارا اور للکارا ان سب لوگوں کو جو دین کے خلاف نکلے تھے۔ بھائی صوفیاء کا یہی پیغام ہے، یہی پیغام، یہی صوفیاء کا طرز زندگی ہے، یہی شہداء ہے۔ حضرت شہاب الدین غوری کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں سیاہ داڑھی والے بزرگ ملے اور کہنے لگے ہندوستان پہ حملہ کر، یہاں ہندو بڑا ظلم کر رہا ہے مسلمان پہ۔ کہتے میں نے کہا خواب ہے، میں سو گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد پھر خواب آئی، سیاہ داڑھی والا شخص ہے، کہنے لگے حملہ کر، میں نے کہا خواب ہے۔ تیسرے دن پھر وہ بزرگ مجھے ملے تو کہنے لگے تو آتا ہے یا تیرا کوئی اور علاج کروں؟ کہتے میں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے کوئی بندہ ہے جو مجھے پکار رہا ہے، گھوڑے پہ بیٹھا، فوجیں لی، یہاں کے حملہ کیا۔ کہتے جب میں لڑ رہا تھا تو میں نے ایک جوان کو دیکھا، اس نے سر پہ پگڑی باندھی ہے، کالی زلفیں، کالی داڑھی، اور ہماری وہ حمایت میں لڑ رہا ہے، اور سب سے زیادہ ہندوس نے قتل کیے، سب سے زیادہ مرہٹے سکھ اس نے مارے۔ اور جب جنگ ختم ہوئی تو ایک کچی مسجد کے اوپر میں نے اسی شخص کو زور کی اذان پڑھتے دیکھا۔ کہتے میں دوڑ کے گیا، وضو کر کے جو میں پہنچا تو وہی شخص جماعت بھی کرانے لگ گیا۔ کہتے نماز پڑھ کے میری طرف منہ کیا تو میں نے کہا خدا کے بندے یہ تو وہی ہے جو مجھے خواب میں ملا تھا۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندے اپنا نام تو بتا، کون ہے تو؟ کہنے لگے چل چھوڑ، اللہ نے تجھے فتح دے دی، نام میں کیا رکھا ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، ہمارا مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا۔ فرمایا تو نام چھوڑ۔ اس نے کہا نہیں حضور بتائیں تو صحیح، مجھے بلایا بھی، مدد بھی کی، آپ کون ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے فقیر کو معین الدین اجمیری کہتے ہیں۔
فقیر کو معین الدین، ہم کوئی خانقاہ میں بیٹھ کے خالی اللہ اللہ کرنے والے نہیں، وقت آئے تو ہم بے ایمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے ایک صوبے میں ایک ظالم حکمران کو بادشاہ نے گورنر بنا دیا، ظالم آدمی کو۔ تو حضرت غوث اعظم کو خط لکھا کسی نے کہ وہ فلانا آدمی گورنر بن گیا ہے۔ حضرت غوث اعظم نے جمعہ پڑھاتے ہوئے اعلان کیا، فرمایا جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دو، ورنہ جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا، میں خود بدل دوں۔ ساد مشکل دی کنجی زارو ہاتھ مرداں دے آئی تے مرد نظر کرے جس ویلے، مشکل رہے نہ کائی، فرمایا تو بدلتا ہے کہ میں بدل دوں جمعے کے بعد؟ لوگ کہتے ہیں کہ گورنر نے جمعے سے ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دیا۔ میرے بھائی اپنے اندر ایمان کی غیرت پیدا کرے۔ یہ صوفیاء ہمیں درس کیا دیتے تھے؟ یہ درس کیا دیتے تھے؟ مجھے ہمارے دوست نے حاجی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ بابا جی رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص پیسے لے کے آتا تو پھینک دیتے، کہتے تو بھی لے جا، تو بھی لے جا، تو بھی لے جا۔ ان لوگوں کا تو ان دولتوں سے وہ چکر ہی نہیں تھا، یہ تو لوگوں کو غیرت کا درس دیتے تھے۔ یہ جن چیزوں کی طرف لوگ بھاگ گئے ہیں نا اب، یہ تو میرے بھائی ہم نے اپنی روحانی موت کو دعوت دینی شروع کر دی۔ تو مال ہی مال رہ گیا ہے، باقی بچا کیا ہے؟ اتنی کاریں پیروں کے پاس گنی نہیں جاتی، اتنے اونچے بنگلے ہیں، لیکن جتنی فوج مریدوں کی ان درویشوں کے پاس ہوتی تھی اتنی اب ان کے پاس کوئی نہیں۔ اس لیے کہ جو چیز یہ چاہتے تھے وہ انہیں مل رہی ہے، نذرانے آ رہے ہیں، موجیں لگی ہوئی ہیں، سارے ہی تاج الفقراء ہیں، سارے ہی امام الاولیاء ہیں، سب کی پروازی اونچی ہے، لیکن بھائی یہ تو بتانا کہ تیرے چراغ سے چراغ کتنے روشن ہوئے، یہ تو بتانا کہ تیری آہ سحر گاہی سے کتنے لوگوں نے تہجد پڑھنی سیکھی، یہ تو بتانا کتنے لوگ تھے جو حرام چھوڑ گئے، یہ بھی بتا کتنے لوگ تھے جنہوں نے کہا بس بھائی آج کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اللہ رسول ناراض ہو، یہ بھی تو بتانا۔ تو میرے بھائی یاد رکھے، اہل بیت کا پیار ایمان کا حصہ ہے، پر اہل بیت سے پیار کا مطلب نہ 10 محرم کو دیگ پکانا ہے، نہ کڑے ڈالنا ہے، نہ ڈھول بجانا ہے۔ اہل بیت سے پیار کا مطلب ہے ظالم کے سامنے ڈٹ جانا، دین کی بات ڈنگے کی چوٹ پہ کہنا، احقاق حق کے لیے ہر وقت تیار رہنا، اور ہوا کسی طرح کی بھی کیوں نہ ہو، کسی طرح کی۔ اقبال نے کہا تھا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ وہ ایک جگہ پہ اور کہتے ہیں ہوا کو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیا ہے انداز خسروانہ، سر اٹھا کے جینا سیکھے۔ اور یہ بات اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں کہ امام زین العابدین سے لے کر آج تک اگر انقلاب آیا ہے تو ان خانقاہ والے بزرگوں کی وجہ سے آیا ہے۔ دہشت گرد کبھی بھی انقلاب لا سکتے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور میں بارہا کہہ چکا ہوں، شہاب الدین غوری خواجہ معین الدین اجمیری کے غلام تھے، صلاح الدین نجوبی غوث اعظم کے مدرسے کے طالب علم تھے، 70,000 فوج تھی صلاح الدین نجوبی کی، جس میں 80% لوگ غوث اعظم کے ہاتھ پہ بیٹھ تھے۔ میں دلائل سے بات کروں گا اور میں حوالے پیش کروں گا۔ اور اورنگزیب عالمگیر نے دین کا کام کیا، فتاوی عالمگیری لکھوائی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ملا جیون کے مرید تھے۔ اور محمود غزنوی نے یہاں دین کا بول بالا کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو الحسن خرقانی کے مرید تھے، ان کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے ان کے ساتھ۔ اور محمود غزنوی کہتا ہے اس بابے نے مجھے متاثر بڑا کیا ہے۔ کیوں؟ کہنے لگے بابا پرواہ ہی نہیں کرتا کسی کی۔ میں بات ختم کر رہا تھا پر بات آ گئی تو ایک بات کرتا جاؤں۔ محمود غزنوی کہتے ہیں کہ سومناتھ کے مندر فتح کر رہا تھا تو فتح نہیں ہوتی، تو میں نے کہا چلو بابے سے دعا ہی کرا لوں۔ میں حضرت ابو الحسن خرقانی سے دعا کرانے چلا گیا تو بابا جی بیٹھے تھے مریدوں کے پاس، تو سر میں خارش ہو رہی تھی۔ اس طرح کا تو ماحول تھا ہی نہ ان کا کہ بس جب باہر نکلنا ہے تو پھر پورا ماحول اور طرح کا کہ جچے ہر چیز۔ تو کہتے ہیں ایسے ہی مریدوں کے بیچ ہی انہوں نے نا سر سے پگڑی اتاری تو مرید سے کہنے لگا وہ کہ جمعہ تو نہیں پہ گئے، جیسے ہوتے ہیں یہ ویسے ہی دکھتے ہیں، ذرا دیکھنا۔ تو مرید کیوں دیکھ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے۔ ادھر سے محمود غزنوی دعا کرانے آ گیا، تو اب وہ بابا جی کا سر نیچے تھا، مرید جوں تلاش کر رہا تھا، وہ جیسے اندر داخل ہوا نا محمود غزنوی تو مرید کہنے لگا اوئے ہوئے بادشاہ جو آ گیا، اوئے ہوئے۔ تو بابا جی کہنے لگے کیا ہوا ہے؟
کہنے لگا جی بادشاہ آ گیا ہے. کہنے لگے چھوڑ, میں نے سمجھا کو تگڑی ساری جوں اس کے ہاتھ آ گئی ہے. بادشاہ آ گیا تو کیا ہوا, یہ فقیروں کا ڈیرا ہے, یہاں ہزاروں بادشاہ آتے ہیں, لاکھوں جاتے ہیں. ہم تو صرف ایک بادشاہ کی طرف توجہ رکھتے ہیں, للہ الواحد القہار. ہمیں بادشاہوں سے کیا, بادشاہ تو یہ پانی بھرتے پھرتے, ہمیں کیا لگے آتا ہے. تو میں سمجھا کہ جوں تیرے ہاتھ آ گئی ہے, تو کس کو پروٹوکول دے رہا, چھوڑ. کہتے محمود غزنوی آ کے بیٹھا, اس نے بات چیت کی تو 2-3 اشرفیوں کی تھیلیاں مسلح کے نیچے رکھ دی. بابا جی کہنے لگے چلو نذرانہ تیرا قبول ہے, پر ایک شرط ہے, پہلے تو ہمارا لنگر کھا. جی لنگر کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک روٹی کا ٹکڑا, خشک روٹی, ایک پیالہ پانی کا. تو بابا جی نے وہ روٹی ٹکڑا پتہ نہیں پرسوں کی تھی کہ کل کی تھی, وہ جب کھائی نا تو بادشاہ نرم نازک روٹی کھانے والا مرغ مسلم, اس کے جب گلے میں گئی تو اڑ گئی, اندر ہی نہ جائے. تو بابا جی کہنے لگے شرفیاں اٹھا کے لے جا اپنی, جس طرح تیرے گلے میں ہمارا لنگر اڑ گیا یہ شرفیاں بھی ہمارے گلے میں اڑ جاتی ہیں, چل دوڑ جا. اب محمود سمجھ گیا, کہنے لگا یہ دنیا دار بابا نہیں, یہ کوئی اللہ والا ہے. اب سمجھ گیا, جب سمجھ گیا نا اندر سے, تو پھر جانے لگا. کہنے لگا میں جاؤں تو حضرت ابو الحسن اٹھ کے ملے, ماتھا چوما. کہنے لگا پہلے تو پوچھا بھی نہیں, آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی جوں آ گئی ہے قابو, اب پروٹوکول دے رہے ہو. فرمانے لگے پہلے تو مجھے عام دنیا دار بندہ سمجھ کے آیا تھا, اب تو سمجھ گیا ہے, تیرا دل صاف ہوا ہے, میرے دل سے تیرے لیے دعائیں نکلنی شروع ہو گئی. اس نے کہا حضور کوئی دعائی کر دے. کرتا اتار کے دیا. فرمایا جب بڑی مشکل پیش آئے تو میرا کرتا سامنے رکھ کے دعا کرنا, یہ وہ میرا کرتا ہے جو کرتا پہن کے میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی, ایک لمحے کے لیے. فرمایا جا کے دعا کرنا, عرش کا مالک تیری قبول کرے گا. کہتا میں کرتا لے گیا, سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہوتے تھے, میں نے کرتا رکھ کے کہا اللہ اس بابے کے کرتے کے صدقے فتح دے دے. سویرے فتح ہو گئی. کہتے ہیں رات کو حضرت ابو الحسن خرقانی خواب میں ملے, کہنے لگے ککھ مول نہیں ڈالا تو نے میرے کرتے کا, کوئی قیمت نہیں ڈالی, بس ایک فتح مانگی. تو کہا حضور کیا مانگتا؟ فرمایا یہ وہ کرتا تھا جو پہن کے ایک لمحے میں نے نافرمانی نہیں کی رب کی, یہ کرتا پہن کے میں قرآن پڑھتا رہا, درود پڑھتا رہا, رسول اللہ کی ثنا پڑھتا رہا, اور جب میں رب کی رضا میں اس کے محبوب کی یاد میں روتا تھا تو آنسو بھی اس کرتے پہ گرتے تھے. اتنا اعلیٰ کرتا تھا, تو نے ایک فتح مانگی. او محمود کاش تو یہ کرتا رکھ کے دعا مانگتا کہ اللہ ہندوستان کے سارے کافروں کو کلمے کی توفیق دے دے, اللہ نے سب کو مسلمان کر دینے پر. تو نے ایک فتح مانگی ہے صرف. یہ سارے لوگ جتنے بادشاہ تھے یہ صوفیاء کے غلام تھے. اب جو جہادی تنظیمیں چندہ کٹھی کرتی ہیں نا, کھالیں کٹھی کرتی ہیں, وہ صرف مرکز بناتی ہیں, یہ اسلحہ خریدتی ہیں آپ کے خلاف. کوئی جہاد کرنے کے وہ قابل, اس لیے کہ جہاد تو صوفیاء کے ماننے والے کریں گے. تو میرے بھائی اہل بیت کا اسوہ یہی ہے, پیغام صوفیاء یہی ہے. اس لیے اپنے اندر حسن پیدا کرے, رہنمائی پیدا کرے. آپ اگر اللہ والوں کو ماننے والے ہیں تو جو آپ کے پاس بیٹھے اسے خوشبو آنی چاہیے کہ یہ اللہ والوں کو ماننے والا ہے. جو کسی دا شکندہ گل اس سے دی کردہ 100 مکر بہانے کر کے تے او دی مردے, آپ سے خوشبو آئے. جو آپ کے پاس بیٹھے وہ سمجھے کہ جب اس کی خوشبو اتنی اعلیٰ ہے تو جس سے یہ لے کے آیا اس کے پاس کتنا ذخیرہ ہوگا. تو خوشبو آئے آپ سے, اگر آپ سے خوشبو نہ آئی تو اس کا مطلب ہے آپ نے کچھ, میں پتہ نہیں 2 جملوں میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں سمجھا سکا. آپ سے خوشبو آئے, خوشبو پیدا کرو, اس خوشبو کی ضرورت ہے. اللہ اس آستانے کو قیامت کی صبح تک آباد رکھے, صاحبزادوں کو علم نافع کی دولت وافر نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی